سوائے مقصد کے کسی شے میں ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیا انہوں نے، مقصد کے، بس مقصد پر رہے بس، اور مقصد یہ ہے کہ اشاعت دین اور کچھ نہیں بھائی۔ یہ ایسا تصرف ہم پر کیا انہوں نے، یعنی ہم ایسی بدیہی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہم ان سے نہیں پوچھ سکے، کیونکہ ہمارے والد صاحب کا قوم قبیلہ تو یہاں ہے نہیں، وہ اکیلے ہی تھے، تو وہی ایک ذریعہ تھا جس سے ہم کچھ پوچھتے، لیکن ہم پر ایسا انہوں نے وہ کیا ہوا تھا کہ ہمیں اس طرف آنے نہیں دیا۔ انسان ایسی باتیں تو بچوں کو شروع سے سکھا دیتا ہے کہ نہیں، ہمیشہ انہوں نے یہ دیکھا بھائی آخرت میں کامیابی کس سے، بس وہ یہ سامنے رکھتے تھے، اپنے بھی اور ہمارے بھی، اور میں بھی اسی میں رکھا۔ عجیب بات ہے، ہم بہت حیران ہوتے ہیں، اور یہ کیفیت بعد میں بھی کئی سال تک رہی۔ اب بعد میں ہوش آیا کہ یار کوئی قبیلہ تلاش کرو، یہ تلاش کرو، وہ تلاش کرو، ورنہ ہوش ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق خاص ان کو نصیب تھا، یعنی زندگی انہوں نے اپنے آپ کو اس طرف سے تو بالکل چھپا ہی دیا، بالکل چھپا۔ حضرت لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ جیسا انسان، جنہوں نے شیخ زکریا رحمۃ اللہ صبح اٹھائی، میرے سامنے یہ بات اس وقت فرمائی جب والد صاحب بیمار تھے، کاش مجھے آپ کا پہلے علم ہو جاتا، میں 40 دن آپ کے پاس رہتا۔ حضرت کے الفاظ ہیں، معمولی بات نہیں ہے، انہوں نے فرمایا میرے سامنے، اب تو آپ جا رہے ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے، ویسے بھی کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں، کاش۔ فرمایا کہ ان کے اندر جو تعلق مع اللہ اور توکل کی جو خاص کیفیت ہے، کہتے ہیں وہ آسانی سے حاصل ہونے والی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے ان کے پاس ہے یہ فرمائی بات۔ اور یہی وہ ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں فیضان کیا چیز ہے؟ فیضان اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کو بخاری آ جائے گی، آپ بہت تقریر ہے کر، یہ فیضان نہیں۔ فیضان تو ایٹم بم کی طرح ایک نقطہ ہوتا ہے، چھوٹا سا نقطہ ہے، یہ فیضان ہے۔ اللہ کے تعلق کا ایک ایسی ایٹم بم اور مالیکول مل جاتا ہے، ایٹم بم، جیسے آپ پوری دنیا کو جو نا وہ عشق الہی میں فنا کر سکتے ہیں، یہ اس کا نہیں ہے۔ اس لیے گہرائی تو علوم میں بھی پسند نہیں ہے، لے تو آج تو گہرائی دیکھتے ہیں۔ صحابہ اعمق علماً، صحابہ کرام کا گہرا علم ہوتا تھا، الفاظ تھوڑے ہوتے تھے اور اسی کے اندر وہ پورا سمندر بند کر دیتے تھے۔ اعمق علماً، آج گہرائی نہیں ہے، گہرائی ہے۔ گہرائی میں نے بہت باتیں، لمبی چوڑی باتیں، لیکن اس میں سے مغز کی کوئی چیز نہیں، یہ عجیب ہے۔ اور خود یہ بات فرمائی حضرت نے، یعنی جب تھوڑی سی علمی گفتگو یا چند باتیں سنی ہمارے حضرت والد صاحب سے، حضرت لدھیانوی صاحب نے، یہ دیکھو صحابہ کے علم والی شان ہے، اعمق علم، بات کتنی گہری فرما رہے ہیں، لیکن نہیں کہ 10 باتیں کر رہے ہیں، ہم تو 10 باتیں 100 باتیں کرتے ہیں، بات ایک بھی کام کی نہیں ہوتی اس میں سے، اور ایک ہی کرتے تھے وہی، یعنی 100 سنار کی اور 1 لوہار والی بات، ایک ہی بات ایسی بھاری ہوتی تھی، ہزاروں باتوں پر بھاری، لیکن ایسا بے نفسی کا عجیب و غریب، میں نے ایسا، یعنی کوئی بھی مشبہ شکل کا آدمی آج جس تبلیغ جماعت کے دوست آتے ہیں، مشبہ پگڑی باندھی ہے، تو ان کے اکرام میں اٹھنے لگتے، تو ہم کہتے اب تشریف رکھیں، بیٹھیں، یہ اول تو عالم بھی نہیں ہے ویسے، اور آئے بھی آپ کی زیارت کے لیے، اور پھر وہ چونکہ بوڑھے ہوتے چوکڑی مار لیتے تھے نا، فرماتے تھے میں عذر کی وجہ سے ایسے بیٹھتا ہوں، آپ بھی اسی طرح بیٹھو جیسے میں بیٹھا ہوں، ایسے بیٹھو، حالانکہ وہ دوزان نہیں، ایسے نہیں، میری طرح بیٹھ جاؤ تو مجھے وہ تکلف نہیں رہے گا۔ اور علمی جب وہ گفتگو فرماتے تھے قرآن یا حدیث پر کہ اللہ اکبر، ایک اس آیت سے جو نقطے نکالتے تھے اور جو باتیں آج بھی علماء کہتے ہیں، کتنوں کے پیغام آ چکے ہیں کہ کاش آپ اور ہمیں یہ حضرت کی باتیں، والد صاحب کی جو علمی دنیا کی، میں کہ ہمیں تو ہوش ہی نہیں آیا، ہمیں تو ہوش ان کے بعد آیا کہ وہ کیا چیز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ تو تعلق محلہ کی، بلکہ حضرت لدھیانوی صاحب نے تو یہ فرمایا کہ جب سے گھر سے نکلے ہیں
تو والد صاحب کو اللہ تعالیٰ جس طرح کوئی آدمی اپنے بچے کو اس طرح لے کے رکھتا ہے نا بازار میں مارکیٹ میں اور کسی کو اس کے ساتھ لگنے نہیں دیتا، فرمایا کہ رحمت الہی ہمیشہ موت تک اس طرح ان کو رکھا ہے. بات فرمایا موت تک ان کو ایسے رکھا ہے. تو انہی کی آج برکات ہیں اور انہی کی وہ ہیں صدقہ جاریہ ہے. کہ میں تو خود کہتا ہوں ہمارے والد صاحب کے تصرف تھا کہ ہم جو ہے ایک کراچی کی سرزمین پر بالکل اجنبی طالب علم تھے، کیونکہ اول تو بہاول نگر سے طالب علم اتنے نہیں پڑھتے تھے، پنجاب پورے سے نہیں پڑھتے، پورے پنجاب کے 15 سے 20 طالب علم تھے پورے پنجاب اس زمانے میں. پھر بہاول نگر تو ایک ایسا شہر جس کے بعد لوگ جانتے ہی نہیں تھے. یہ تو اب نیٹ پر بہت سرچ ہوتا ہے، کہتا ہے صرف آپ کی وجہ سے سرچ ہوتا ہے، اتنا سرچ ہوتا ہے بہاول نگر جو آتا ہے ٹک 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 مارتا ہے تو تصویریں بھیج دیتا ہے مجھے، کہتے ہیں کوئی مدرسے کی تصویر. تو اب اس ایسے اجنبی مال میں ایک طالب علم جاتا ہے وہاں، اور ویسے نہیں کہ جی کوئی دم خم ہو، جی مالدار کا پتر ہو، جی رہنے سہنے کے انداز سے بھی کوئی لوگوں کا ٹیشن سے کچھ نہیں، درویش فقیر جیسی طرح رہتے ہیں. پھر حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات کھینچنا، حضرت لدھیانوی صاحب کی توجہ، اتنی توجہات کہ اپنی بیٹیاں دے دی ہمیں، توجہات کھینچنا ان حضرات کی. تو یہ حضرت والد صاحب کا تصرف ہے، میں صاف کہتا ہوں. ورنہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو ہمارے ساتھ پڑھنے والے آگے پیچھے اور بڑے قد والے طلباء کو دیکھا ہے کہ اس سے کچھ نہیں لے سکے اور کسی کی توجہ نہیں پا سکے، لیکن ہمیں یعنی رحمت الہی کھینچ کھینچ کے خود ہی لے جاتی تھی ایسی جگہ پر جہاں خیرات بٹ رہی ہوتی تھی. میں خود حیران ہوتا ہوں، بہت مجھے حیرت ہوتی ہے. سوائے والد صاحب کے، والدہ کی دعائیں اور والد صاحب کے تصرف تھا، اس نے کام دکھایا. اور پھر وہ جو بے نفسی میں اور چھپ کے چلے گئے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا اتنا بڑا آدمی ہے. آج جناب میں افریقہ گیا، زامبیا، پہلی دفعہ، تو مسجد میں ایک جگہ پر جو نا قرآن مجید کا درس ہوا میرا عشاء کے بعد، مسجد عمر نام ہے، وہاں میرا درس ہوا. تو درس کے بعد جب میں گھر آ گیا، قریب میں مسجد گھر تھا، تو امام صاحب 50 آدمی تقریباً لے کر آ گئے. تو وہاں کے مولانا صاحب تھے، بہت بڑے عالم ہیں، لے کر آ گئے. اور وہ حیران ہو کے میزبان کہ وہ آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں. وہ بھی بڑا عزت بھی، پہلی دفعہ ایک مولوی صاحب آیا ہے اور وہ اتنے لوگ جانتے بھی نہیں ان کو بھی کون. اور وہ آئے اور آ کر بیٹھے اور انہوں نے کہا ہم نا آپ کے والد صاحب کا ذکر سننا چاہتے ہیں. کہا کہ آپ ان کا تذکرہ کریں، کیونکہ ہم نے بینات میں ایک مضمون میں نے پڑھا تھا، اس میں آپ کے والد صاحب کا کچھ ذکر تھا. اس وقت سے میرے دل پر اتنا اثر ہے کہ دعا کرتا کاش ان کی اولاد سے ملاقات ہو تو ان کا کامل تذکرہ سنوں. ہم 8 دن رہے، 1 ہفتہ رہے، تو روزانہ رات کو مجلس لگتی تھی اس پر، والد صاحب کے حالات، ان کی باتوں پر. حیران ہو گیا، یعنی وہ تو ایسے اس میں چھپ کے چلے گئے اور بعد میں ایسے ظاہر ہوئے کہ آج پوری دنیا میں ان کا ذکر ہے. لوگ ان کی باتوں سے، ان کے عمل سے، ان کے کردار سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی بات سن کر، ان کا کوئی عمل سن کر، ان کی قربانیاں سن کر. مجھے خود کسی ایک عالم نے خط بھیجا، میں نے جب مشق ختن لکھی والد صاحب پر، تو وہ ان دنوں میں ایک بڑا اچھا مدرسہ چلاتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ اور بھی بہت ترقی کر گیا. تو ان دنوں ان پر حالات آئے ہوئے تھے، آتے ہیں حالات. اور حدیث قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے ہر نبی کی جناح جو کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من الشیاطین جن والانس، ہم نے شیاطین جن اور انس میں سے ان کے لیے دشمن بنائے ہیں. یہ ایک دشمنی ہوتی نبیوں کے ساتھ بھی. اور یہ جالنا جو ہے یہ جال تکوینی ہے، یعنی ہمارا یہ تکوینی نظام ہے کہ ہم اپنے پیارے جو ہیں، یہ نہیں ہے کہ اگر میرا پیارا ہے تو اس پیارے کو اس انداز میں رکھا جائے کہ وہ لوگوں سے بالکل منفرد نظر آئے. تو فرمایا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ پھر آزمائش ختم ہو جائے گی. اس لیے پیغمبر جیتتا بھی ہے، شکست بھی بظاہر نظر آتی ہے اس کی، اور جیتتا بھی نظر آتا ہے،
تاکہ آزمائش برقرار رہے. اگر وہ جیتتا ہی رہے گا تو لوگ جیتے ہوئے مذہب کے طور پر اسلام قبول کریں گے, حق سمجھ کے نہیں کریں گے, حق سمجھ کے نہیں کریں گے. لہذا اصل تو حق کو پکڑنا ہے, چاہے وہ جیتے چاہے وہ ہارے. عاشق کا کام تو یہی ہے نا. عاشق اگر یہ دیکھے بھائی کوئی جیتے ہوئی پارٹی کی وجہ سے ووٹ دے تو وہ پارٹی کا جیالہ تو نہیں کھلائے گا, وہ تو مطلب کا جیالہ ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا کہ صرف جیتا ہوئی ہو. اس لیے نبیوں کے دشمن بھی ہیں, ان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں, ان کو نقصان بھی ہوتا ہے. 70 صحابہ جو ہے بیر مونا پر رسول اللہ سے لے کر شہید ہو گئے, اور آپ کتنی تکلیف ہوئی, پورے 1 مہینہ جو ہے آپ جو قنوت نازلہ پڑھتے رہے اس تکلیف کی وجہ سے. تو مولانا صاحب کے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا, مولانا صاحب نے میں مدرسہ بند کر دوں, اس لیے کہ یہ آ گیا وہ آ گیا, لوگ بلا وجہ مجھے ستا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ان دنوں مشکل خطر لکھی اور وہ میں نے ان کو بھی بھیج دی, انہوں نے پڑھی تو مجھے انہوں نے آج بھی خط ان کا رکھا ہے, شکریہ کا خط لکھا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے پڑھا یار ہمارے تو ایسے مجاہدے ہی نہیں ہیں, ایسے مجاہدے نہیں کہ فاقے بھی کاٹ رہے ہیں پھر بھی مدرسہ چلا رہے ہیں, دشمن یہ ہے پھر بھی مدرسے چلا رہے ہیں, ہر قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں, لیکن بڑوں کی وجہ سے جمے پڑے ہیں. کہ ہمارے تو ایسے حالات نہیں ہیں, جم گئے, مسئلہ ہو گیا, مشکل بھی دور ہو گئی, مدرسہ پہلے سے ترقی کر گیا. کہا کہ یہ ہیں جن کی داستانیں جو ہے نا, وہ کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ محبت کو بیان کرنا آسان نہیں, اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کو سبق دیتی ہے مجھ کو اہل دل کی سبق دیتی ہے اہل دل کی داستان مجھ کو. یہ داستانیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ بھائی کیا کچھ نہیں ہو سکتا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت عجیب. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یعنی ہم بہت حیران ہوتے ہیں. ہم آج بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم خود پریشان ہوتے ہیں, یار یہ بات ہم پوچھ رہے تھے ان کو فوراً بتا دیتے ہو, انہوں نے ذہن بھی نہیں آنے دی ہمارے. ہمیں اسی کام پر دیکھو, اس کام کرو, پڑھنے کو خوب پڑھو, یہ کرو وہ کرو, بس اسی کام میں رکھا انہوں نے. سبحان اللہ, عجیب بات ہے. بلکہ یہ یعنی اب نسب تو سب کو پتا ہوتا ہے نا, بھی نسب تو معمولی بات ہے. اب درجہ سادسہ کی بات ہے, میں 6 سال میں تھا جس وقت, اس وقت کوئی مسئلہ ایک جگہ پیش آیا تو والد رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر میں نے کہا کہ کیا ہم سید ہیں, ہم کیا ہیں؟ میں نے کہا 6 سال میں جب میں عالم بنے تو فرمایا کہ ہاں ہم سید ہیں. فرمایا ہم سید ہیں. ابھی مفتی مودی صاحب نے اگلے دن اس پر بھی ذکر کیا آپ نے کہ ہم سید ہیں. تو میں نے کہا جہاں آپ نے کبھی بھی نہیں لکھا نام کے ساتھ اپنے سید نے لکھا, بخاری نہیں لکھا, اب دیکھو. فرمایا جب میں اس علاقے میں آیا بھاول نگر کے, تو یہاں جتنے بھی سید تھے ان میں اکثریت شیعہ کی تھی, جو دوسرے یعنی وہ رکھتے تھے. لہذا میں نے اس لیے اختیار نہیں کیا کہ لوگ کہیں مجھ سے دین نہ سیکھیں, اب یہ بھی اسی مسلک کا نہ ہو, کہ میں نے اس کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ کے ہاں تو کام جائے گا, تم نے کام کرتے پھر وہ ہم پر ایسا تصرف کیا, والد صاحب تصرف تھا کہ ہم نے بھی کبھی نہیں لکھا. ابھی مفتی منیر صاحب نے ابھی تقریباً 6 مہینے ہوئے, انہوں نے اپنے کسی یوٹ فروغ کر دیا, تو بعض لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا ہمارے میرے نام کے ساتھ بھی. تو مجھے پھر 1-2 دوستوں نے پوچھا, ہمارے علماء نے, ہمارے ساتھیوں نے, میں نے کہا بات تو اسی طرح ہی ہے, لیکن والد صاحب کا عجیب تصرف ہے, یعنی اس کام میں نہیں بڑھنے دیا کہ تم اس نام و نسب پر فخر کرتے رہو, بلکہ کام کرو. حدیث شریف میں ممبتا بھی عملو لم یسر بھی نسبو, جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. آگے بڑھنے کے لیے تو کام چاہیے, کام چاہیے. اس لیے حضرت نے لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے کہ مدینہ شریف میں ایک حبشی تھے, بہت اللہ والے تھے. جب مسجد میں جاتے, مسجد نبی 200 آدمی ساتھ ہوتے تھے, لوگ ان کی زیارت کو مشتاق تھے. جب گھر سے نکلتے تو زائرین کے مجمع جمع ہو جاتا تھا. تو وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بھی ایک صاحب تھے, عمل کے اعتبار سے ذرا کمزور تھے اور
دوسرے ایسے گناہوں کے اندر مبتلا تھے ان میں. تو ایک بار وہ ایسے جا رہے تھے تو وہ آدمی جو تھے جو وسلم کے نسل میں تھے وہ آئے, انہوں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اس بزرگ کا اور زور سے کہا کہ تیرا باپ بھی کافر تھا, تیری ماں بھی کافر تھی, اور یہ لوگ تیرا اتنا اکرام کرتے ہیں اور میں ان کے پیغمبر کے اولاد ہوں, میرا نہیں کرتے. یہ بات کی مصطفی صاحب نے لکھی, جواہر فقہ میں یہ بات لکھی. تو وہ رونے لگ گئے, ان کے نہیں تو ہم سب کچھ تو آپ کے خاندان کی وجہ سے, ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے میرے ماں باپ والا کام اختیار کر رکھا اور میں نے آپ کے ڈالنے کا کام اختیار کیا. جی ماشاءاللہ. اب لوگ مجھے تیرے باپ کا پتر سمجھتے ہیں بیٹا, اور تجھے میرے باپ کا سمجھتے ہیں, بس یہ وہ سلوک کرتے ہیں. ہم بتا بھی لم نسرے بھی نسب ہوں. ماشاءاللہ. یہ والد صاحب کا یہ تصرف تھا, ہم پر ہم حیران ہوتے ہیں یار, یہ تو بدیہی سی باتیں تھیں, ادھر توجہ نہیں کی. اللہ اکبر. یہ تو شروع میں ہی بیان کر شروع میں بات تو ہر آدمی کہتا بھی تو یہ تھا نہیں, یہ وہ اس پر غرض نہیں ہے. خود بھی عمل میں لگے رہتے تھے, علمی روحانی کام میں ہمیں بھی لگائے رکھتے. تو والدہ مرحومہ وہ بھی اللہ اکبر, حالانکہ ابھی ان کا شجرہ خالہ, ہماری خالہ کا انتقال 100 سال کی عمر میں ہوا ہے, تو نے وفات سے چند دن پہلے شجرہ بھیجا ہے مفتی منیر کو, کیونکہ وہ جو انڈیا میں رہتی تھیں تو مفتی منیر کا وہ رابطہ وہاں ہوتا تھا امریکہ سے, یہاں سے تو ممکن نہیں, تو شجرہ بھیجا. وہ سارا شجرہ جب آیا تو والدہ کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شجرہ لگتا ہے جا کر, لیکن وہ بھی اللہ والی تھیں, وہ بھی اسی کام میں لگے رہتی اور ہمیں بس ہماری خدمت کرتی رہتی اور ہماری ہدایت کی دعائیں مانگتی رہتی, اور ایسی یعنی کبھی ہمیں بد دعا نہیں دی والدہ نے کبھی. ابھی میں وہ سدیس کا وہ سن رہا تھا کلپ, ایک ڈاکٹر سدیس صاحب جو ہے کہ جو آپ امام کعبہ کیسے بنے, انہوں نے کہا میری اماں نے مجھے غصے میں دعا دی تھی, میں نے ایک دفعہ سالن امی نے پکایا, میں شرارتی بنے اس میں مٹی ڈال دی, مہمان آنے تھے تو میری امی نے کہا خدا تجھے کعبے کا امام بنائے, غصے میں کہا. تو ہماری والدہ بھی کہتی تھی تو ذلیل نہ ہو, تیری گردن نہ ٹوٹے, ایسی بد دعائیں دیتی تھی. آج تو اللہ معاف فرمائے اپنے بچوں کو جہنم سے پیچھے تو چھوڑتے ہی نہیں, پھر جب ان کے ساتھ زندگی میں مسائل آتے ہیں پھر ہم روتے ہیں. اپنی زبان سے نکلی بات آپ پتہ نہیں کس وقت کہہ دیں, اس لیے تو منع کیا بلا وجہ کی لعنت, گالی, برا بھلا کہنا نہ تو کرو, اس لیے کہ پتہ نہیں وہ قبولیت کا وقت اسی وقت اوپر چلی جائے اور ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے. اولاد کو اپنے منہ سے شقی بنا دو تم, ان کا بھی یہ حال تھا. یعنی ایک بدیہی سی چیز ہے نا. بتاؤ وہ خالہ وفات سے پہلے مفتی صاحب کو وہ دے گئے بھی یہ شجرہ میرے پاس رکھا ہے, یہ شجرہ ہے. وہ شجرہ سارا نکالا تو وہ شائع کیا انہوں نے, مفتی صاحب نے باقاعدہ, انہوں نے اپنے اس پہ. ابھی اب اندازہ کریں, یہ یعنی آخرت کے لوگ ہیں جن کا مقصد پر نظر ہے, ہمیشہ مقاصد پر نظر رکھنی چاہیے. مجھے حضرت کے جس جانشین حضرت مولانا شاہ ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم, حضرت کے داماد ہیں, وہ حضرت کے بیٹے تو جوانی میں فوت ہو گئے تھے, تو حضرت کی بیٹی جو ہے ان کی اولاد ہے جو عالم بھی ہے, سب ہے, نواسے ہیں حضرت شاہ ابوالحق صاحب کے, ان کے پوتے یا بیٹے نہیں ہیں. تو حضرت حکیم صاحب جنہیں نام ابھی آ جائے گا ذہن سے, ان سے مولانا صاحب نے بھی رجوع کیا. وہ مجھے ایک دفعہ مکہ شریف میں مدینہ شریف میں ملے, تو خیر مل تو پہچانتے بھی ہیں, تو حضرت کے دور میں وہاں کراچی بھی تشریف لاتے تھے, تو اس دور سے بھی خانقاہ کے فردر ممبر ہیں. تو حضرت نے زیادہ فرمایا دیکھو پیری مریدی مقصود نہیں ہے, اشاعت دین مقصود ہے. اس سے مقصد لوگوں کو دین پہ لاؤ, دین پہ لاؤ. یہ نہ سمنا اب پیر بن جاؤ, مرید زیادہ ہو جاؤ, او واہ 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 بڑا پیر صاحب, بڑا پیر صاحب, یہ نہیں ہے مقصد. لوگوں کو دین پر لانا ہے, اس کو یہ نہیں. ہمارے بزرگوں نے اگر یہ تزکیے کے لائن کو اختیار کیا لوگوں کی اصلاح اور ان کے کمال پیدا کرنے کے لیے, اس لیے نہیں کہ اپنی واہ واہ کے لیے.
کس کے مرید کتنے گھڑے نے, سبحان اللہ. چنڈا لگاؤ. ہیں ماشاء بہت سے دوست کہہ دیتے ہیں جی حضرت آپ مریدوں کی لسٹ نہیں بناتے, ورنہ پیروں کا تو لسٹ بنتی ہے, فلاں جی کنے مرید نے کنے مرید نے. ہیں اللہ. میں نے کہا جس نے کچھ لینا دینا ہوگا وہی لسٹ بنائے گا نا, ہمیں تو دینا ہی دینا ہے, ہمیں کون سا لینا ہے. ہاں ہم ان کا نام لکھ لیتے ہیں ہر علاقے میں خاص دوستوں کا, میں ان کو اطلاع دیتا کہ سارے دوستوں کو اطلاع دے دیں وہاں. لیکن ہمارے یہ لسٹ کا نہ اپنے شیخ کے یہاں دیکھا, نہ دادا شیخ کے یہاں دیکھا, نہ کسی اپنے خاص بزرگ کے یہاں دیکھا کہ فہرست بناتے ہوں. فہرست تو تب پتہ ہے کام لینا ہو. قاری قاسم مرحوم دنیا چلے گئے, کبھی میں کہتا قاری صاحب یار فلانے محکمے میں کام پیش آ گئے, یار سمجھ نہیں آتا کرے گی نہیں, مدرسے کا فلانا کام آ گیا. واہ حضرت صاحب وہ جو افسر ہے وہ تو آپ کا مرید ہے. او اچھا جا یار لے جا فائل اس کے بعد مدرسے کام ہے جلدی سے کر دے اس کام کو. ہمارا تو حالات یہ ہیں. اللہ اکبر. کہ مقصد جو ہے ہمیشہ, اس لیے الاہم فالاہم کا ایک قانون ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت سی چیزیں ہوں گی جو آپ کو کرنی ہیں, لیکن اہم کام کو آپ مقدم کرو, باقی پیچھے رکھو. ایسا نہ ہو کہ فضولیات میں آپ کی زندگی گزر جائے اور آپ آخرت میں کچھ بھی لے کر اللہ میں یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا. یہ بہت اہم بات ہے. ہم اپنے وقت کو ضائع ایسے ہی کر دیتے ہیں, ایسے کر لو وہ کر لو. مجھ سے تو کبھی نہیں ہوا الحمدللہ, ہوتا بھی نہیں اور مجھے تو پسند بھی نہیں ہے. کیونکہ بچے کہتے ہیں جی فلاں دیکھو یوں کر فلاں یوں, میں کہ نہیں, مقصد کچھ دل میں ہوگا پھر جائیں گے, پھر سارا کام کریں. پہلے مقصد ہونا چاہیے, مقصد نہیں تو اللہ کا شکر ہے. ایک دفعہ میرے خیال میں انگلینڈ کا سفر تھا, ویزا لگا ہوا ٹکٹ آ گئی کہ آپ نے 15 دن 10 دن. اب ان دنوں وہ دن ایسے تھے کہ جس میں مدرسے میں تعلیم کا بھی زور تھا, اور تو میں یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکا کہ مجھے جانا چاہیے, یعنی میں نے وہ سفر منسوخ کر دیا. میں نے کہا یار میری نیت ٹھیک نہیں ہو رہی, میں نہیں آ سکتا. حیران ہو گئے, ان کا جی لوگ جی بہانے جو ڈھونڈتے ہیں, یہاں ٹکٹ بھی ہم بھیجیں وہ بھی فرسٹ کلاس کا ہے, فرسٹ کلاس بزنس کلاس میں بیٹھ کر آپ آؤ لندن اور ہم اب تک فرش راہ ہیں. لیکن میں کہ نہیں, میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کیونکہ میں یہ مقدم ہے, کیونکہ ان کا وقت محدود ہے. آپ کے ہاں تو میں چھٹی میں بھی آ سکتا ہوں, یہ سفر منسوخ اگلے سال دیکھیں. کیونکہ وہ گرمیوں میں جا سکتا ہے, سردی میں تو ایسے قلفی جا, ایک دفعہ سردی میں چلا گیا تو قلفی جم گئی سب کی, میری بھی مریدوں کی. لیکن ایک فائدہ ہوتا تھا کہ مرید جب آ جاتے تھے تو باہر کوئی نہیں نکل, باہر برف ہے سب بیٹھے ہوئے. میں کہ یار یہ صحبت ویسے ایک فائدہ پڑا ہے, نہ پیر جا سکے نہ مرید جا سکے, بہت مزہ ہے. باہر بہت برف باری ہو رہی ہے, اندر سارے میں کبھی اتنی منجی بستر پا لو, اتنے لمبے پہ جاؤ. اندر تو ہیٹنگ کا نظام ہوتا تھا اور باہر بہت برف. میں نے برف باری پہلے تو وہیں دیکھی, اور لوگ کہتے ہیں مری آ جاؤ کشمیر برف باری دیکھنے آ جاؤ. میں کہ بھی کوئی مقصد ہو تو پھر ایک جلسہ رکھ لو, پھر تو بیان رکھو, پھر تو آؤں گا. میں لندن میں دیکھی تو جب وہ برف باری ہوئی تو بڑا عجیب سا لگا پہلے دفعہ. پھر میں باہر نکل گیا, وہ برف آسمان سے گر رہی, تو وہ میزبانوں کے بچے اتنے ہنسے اور کہا کہ دیکھو سی لک شیخ دیکھو کیسے آئی سے لے کر کھا رہے ہیں. وہ ان کو حیرت ہوئی نا کہ بھی ان کو ایک عجیب سا لگ رہا ہے. میں اگر اللہ نے دکھائی بھی تو لندن میں دکھائی, وہ بھی دین کی خدمت کے لیے گئے تھے. لیکن میں نے کہا بھی سردی میں نہیں آ سکتے, ہمارے بس میں نہیں ہے. ہوا اتنی ٹھنڈ بہت ہوتی ہے, کار میں بیٹھتے بیٹھتے ہماری تو کلفی جم جاتی ہے. اب وہ میں نے کہا بھی اگلے سال. تو بہرحال یہ بہت اہم ایک قاعدہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں, چونکہ سب محدود وقت ہم لے کر آئے, آخر وقت پر ہم نے سب کو جانا ہے, تو زندگی میں مقصد اور اہم چیز کو مقدم کریں, غیر اہم میں اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں. دوبارہ میری ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے, بہت قیمتی بنانے کے لیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے سب کو. وہاں سے وطن چھوڑنا بھی اور جو درمیان کے مجاہدات بھی, یہ بھی کچھ کم نہ. صلی علی النبی.